اور جیلم کا بھی مرزا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے بریلویت کی عمر ختم کر دی ہے۔ میں کہتا تینوں کی پتہ بریلویوں کی عمر دا؟ تم کہتے ہو میں نے بریلویوں کی عمر ختم کر دی ہے، ابھی تو خالی اکیلا حسن رضا آیا، تو نزا دی کیفیت پہنچ گیا ہے۔ ہماری عمر شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں، اور ختم کہاں ہوگی؟ بریلویت کی عمر شروع ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ بریلویت کی عمر شروع ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے میں اہل بیت کا دامن۔ ہماری عمر شروع ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، جا کر ختم ہوگی امام مہدی پہ۔ نہ ابو بکر صدیق دا جوڑے نہ امام مہدی دا جوڑ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ آپ سننے سے پہلے میرا بھی دیکھ لیا، جس کو لوگ آ کر مجھ سے کوئی آخر کافر کہے نا جی وہ مرزا جیلمی نے آپ کے نبی کے بارے میں یہ بات کی تو اس کا جواب دیں، پھر تو سمجھ آتا ہے۔ آ کر وہ کہتا ہے جی جو کلمہ جس نے پڑھا ہوا ہے، کہتا ہے جی وہ یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں، یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جواب نہیں بنتے، کلمہ پڑھنے کے بعد صرف سلام بنتے ہیں، سلام سلام سلام، بس کلمہ پڑھنے کے بعد اور باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ہے جو شک میں ہے وہ تو قیامت، وہ تو بخاری میں موجود ہے، فرمایا جو ہمارے بارے میں شک کرتا ہے وہ قبر میں ہمارا دیدار بھی کر رہا ہوگا، پھر بھی کہہ رہا ہوگا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون۔ وہ دیکھ کر بھی کہے گا میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ حافظ قاری عالم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی حضور سے بس پیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رسول پاک سے پیار کرتا ہے، جب وہ رسول پاک کو دیکھے گا نا جی تو فرشتے پوچھیں گے دس نہ کون ہے، وہ آپ کو تڑپ کے کیا چھٹے گا میں نے پوچھتا ہے کون ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی۔ یہ صحابہ نے زیادہ سمجھدار ہو ان دلیلہ پوچھتے ہیں جی صحابہ کی حالت کیا تھی جی، تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جی۔ یہ شفاشری میں دیکھیں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں جی ساری دنیا کے مسالک اور مکاتب فکر کے جتنے لوگ ہیں تم شفا پڑھ لو اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ ساڈا سودا پسند نہ آئے نا تو مسیتوں باہر جا کے کوئی گل نہ کریا کرے، وہ اپنی آخرت بھی برباد کرے گا تے دنیا بھی برباد کرے گا۔ ساڈا سودا پسند نہ آوے ایتھے ہی رکھ چھڈیا کرو، ہم بیٹھے ہوئے نا ہم بیچ رہے ہیں نا اپنا سودا، کوئی بات نہیں، سودا ہمارا کھرا ہے، ایک نہیں لے گا تے شام تک دوسرا گا گلا پہ چھڈے گا۔ اپنی آخرت اور دنیا مت برباد کیجیے، جڑی گل کرنی سامنے کرو۔ میں وہ شفا اس کتاب کی بات نہیں کر رہا جو اردو بازار سے یا جیلم سے چھپی ہے، میں وہ کتاب آپ کو سنا رہا ہوں جو آج بھی رسول اللہ اپنی کچہری میں کہتے قاضی یاد بڑی سونی کتاب لکھ چڑی۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں شروع میں جب کلمہ پڑھا تو میں آقا الاسلام اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں آیا، وہ اصحابہ حولہ، اور میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ یوں بیٹھے ہیں شمع کے گرد جیسے پروانے ہوتے ہیں، اور بیٹھے کیسے کأنما علی رؤوسہم الطیر، حرکت ہی نہیں ہے، حرکت ہی نہیں ہے، بغیر حرکت کے بیٹھے جیسے جان ہی نہیں ہے، زندہ ہی نہیں ہے، یوں بیٹھے بس، اور سر ہلتا بھی نہیں ہے جی، یوں لگتا ہے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا، ہلے گا تو پرندہ اٹھ جائے گا، ورنہ حضور نے تو بتا دیا تھا یہ نماز کا طریقہ ہے۔ صحابہ اشراق پڑھتے رہتے، چاچ پڑھتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، وہ ادھر کیوں بیٹھتے تھے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کیا تعریف ہے صحابی کی؟ جڑا نمازاں پڑھے تنوں کہنے کہہ چھڑیا جی یہ تعریف ہے۔ آؤ میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں صحابی کی تعریف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح پارہ نمبر 26 آخری رکوع،
اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو رب بھی کہتا ہے، اور ساتھ فرمایا والذین معہ، فرمایا ہم اس کو صحابی مانتے ہیں جڑا میرے حبیب دے 4 چفیرے طواف کرے، جو پھرتے رہنا، ہر وقت حضور کو تکتے رہنا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جی۔ اور یہ کوئی کہہ چھڑے اے مرزا صاحب تک یہ گل پہنچ گئی تو کہنے لگے طواف کا لفظ استعمال کیا آپ نے حضور کے لیے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کیا، حضور کے صحابی نے کیا ہے، اور صحابی بھی وہ ہے جسے حضرت انس کہتے ہیں، اور جسے رسول پاک فرمایا کرتے تھے یا بنی آؤ میرے چھوٹے پتر، اے اس لفظ کا مزہ ہی لے لو، مزہ لو تو مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ جنو حضور فرما دو نا میرے پتر، یا بنیا میرے چھوٹے بیٹے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے روایت کیا۔ اور حدیث مسلم کی جناب ہے، مسلم شریف جناب موجود ہے، حدیث مسلم کی ہے، یہ مسلم اس کے سامنے رکھی ہوئی یوں کر، میں کہا بس فرق ہے تو بند کر کے رکھی اسی کھول کے دستے۔ دوسرا فرق کیا، تمہارے آگے جتنے بیٹھے ہیں وہ زمانے کے 1 نمبر فکری بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے اسی پویں ماڑے بیٹھے ہیں پر جڑے ساڑے سامنے بیٹھے ہیں نبی پاک کے شیر بیٹھے ہیں، صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، اہل بیت کے نوکر بیٹھے ہیں، دادا کے دیوانے بیٹھے ہیں، فرید کے پیارے بیٹھے ہیں، اور غوث پاک کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرا ساڈا کی جوڑ ہے؟ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ نعت ہے، خالی نعت ہی نہیں ہے جی بس بندہ ایک ہی جائے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی، آ رہے ہیں جی پیسے تے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے، خالی نعت یہ نہیں ہے۔ حضور حضرت حسان کو ممبر پر کیوں بٹھاتے تھے؟ 2 باتوں کی وجہ سے، فرمایا میں حسان کو 2 وجہوں سے اپنے ممبر پر بٹھاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے حسان میری شانہ بیان کرتا ہے، فرمایا پہلی بات یہ ہے حسان میری عظمتیں بیان کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمنوں کے منہ بند کرتا ہے۔ وہ حسان ہے، ہم حسن ہیں، ہم جیسے کروڑوں اربوں کھربوں حضرت حسان کی جوتی پر قربان ہیں، لیکن جو کام حضرت حسان ممبر پر بیٹھ کر کرتے تھے ہم چلتے پھرتے وہ کام کر رہے ہیں۔ تانوں کی پتہ ہے جڑا رات نو جاندا ہے نا سفر تے اونوں پوچھو کنا اوکھا کام ہے حضور دے دشمناں نو جواب دینا، مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ بڑا تگڑا ہوئے، دا پیو بھی پیر ہوئے، تو دا پیو عالم بھی ہوئے، تو دے بڑے بڑے لوگوں کے نال تعلق ہون۔ میں کہتا ہوں نہیں، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ رفیہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات، یہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شفا شریف جناب مسلم میں بھی موجود ہے، مگر میں شفا جان بوجھ کے دکھا رہا ہوں، یہ نال تسی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بڑا عرصہ ہوا شفا شریف کا حوالہ بھی ہم نہ پیش کر سکے، عربی بھی پڑھ رہا ہوں۔ لقد حضرت انس کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، فرمایا میں نے حج کے موقع پر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، اور جو حضور علیہ السلام کا حلاق تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک لے رہا تھا، اور صحابہ مصطفیٰ کے گرد طواف کر رہے تھے، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ مجھے مصطفیٰ کا ایک منہ طیب نصیب ہو جائے۔ حضور کے ایک بال کے لیے طواف، ایک بال کے لیے نیچے نہیں گرنے دی، کہا ساڈے ہوندے حضور دا بال ٹر جائے۔ حضور زور لا کے جی، زور لا کے دین کی روح کو سمجھو، بیلیو دین کو سمجھو۔
समझो हुजूर को यहां से तो कोई भी नहीं समझ सकता, समझते तो भी नहीं सकता, बस पढ़ना ही पढ़ना है। कलमा पढ़ने के बाद बराबरी नहीं है, तौबा दलील नहीं बनती जी। हजरत मैमूना के भांजे जी, हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा है, हमारी वालिदा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, ये हजरत अब्बास के बेटे और हजरत अब्बास हुजूर के चचा जान, रसूल पाक के चचा है, और अब हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं, चचा भी साहबी, बेटा भी साहबी। बज़ाहिर तो कज़न ही लगे ना, बज़ाहिर तो कज़न ही लगे, लेकिन कभी उन्होंने कज़न कहा नहीं, जब भी कहा या रसूल अल्लाह कहा। तो इतने जी 10 या 11 साल उम्र है, या 10 साल उम्र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए इनके घर रात। साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज अदा करनी है, क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज होती है। इन्होंने वज़ू का एहतमाम, पानी शानी पेश कर दिया, वज़ू करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी भी साडे नाल पढ़ लो। सरकार ने या उसूल ही है कि मुक्तदी एक होवे ते इमाम दे बराबर होंदा, इंज नहीं इंज मुक्तदी एक बराबर है जी। तो या फिर ये होगा ये इतना फर्क, वैसे इतना होना इतना ही चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमारे यहाँ पाक को हिंद में अदब की वजह से थोड़ा पीछे, वैसे शरई मसला ये है कि बिल्कुल एड़ी के साथ एड़ी बराबर खड़े हो, अगर मुक्तदी ये हो। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे, मुझे साथ ही खड़ा किया सज्जे पासे, मैं नमाज के अंदर पीछे चला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फअख़ज़ बियदी, नमाज के अंदर ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर अपने साथ खड़ा कर दिया। फरमाते में फिर पीछे चला गया। बरेलवियों की उम्र पूछ रहे हो ना, सुनो बरेलवी तुम्हें अपनी उम्र बता रहे हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरा बड़ा गुलाम मिर्जा गुलाम सी जिन्हें नबूवत का दावा कर छड़िया, तेरी उम्र इतनी है। हमारा शजरा मोहब्बत ये है, हमसे पूछते हो क्या कहते हो तुम्हारी उम्र कितनी है, और तुम्हारे चले जाने से ये सुन्नी मर जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा बेफिक्र रह, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। लो जनाब फिर पीछे चले गए। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर ने पकड़ा, फिर मुझे बराबर खड़ा किया, मैं फिर पीछे चला गया, फिर किया, फिर पीछे चला गया। अस्सलाम वालेकुम फलम्मन सरफ, हुजूर ने सलाम फेर कर सबसे पहली बात पूछी, मा शाअनु, क्या हुआ तुझे? मैं नाल खड़ा करता, तू पीछे जाना, मैं नाल, तू पीछे जाना है। अर्ज किया हुजूर ला यंबगी ली अहदिन अन युसल्लिया हिज़ाका व अंत रसूलुल्लाह, हुजूर कलमा पढ़न तो बाद बंदा बराबर नहीं खड़ा हो सकता। कलमा पढ़ने के बाद बराबर कैसे खड़ा हूं या रसूल अल्लाह? मैंने कहा ये हमारी उम्र है, ये हमारी असल है, हमें बेअदबियां नहीं आती और आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो उनकी क्या बात थी, सिर्फ मदीना शरीफ की मिट्टी नूं एक बारी बंदे ने कह छड़िया कि मिट्टी ठीक नहीं है, इमाम मालिक आशिके मदीना बोल उठे। फरमाया आपने फतवा दिया, वक़द अफ्ता मालिकुन फीमन क़ाला तुरबतुल मदीनती रदियतुन, यानी क्या मदीने की मिट्टी ठीक नहीं? आपने फरमाया युदरबु सलातीन दिर्रतन, एनु 30 कोड़े मारो, एनु 30 कोड़े बचे। फरमाया दिल तो मेरा करता सी मैं तेरी तौड़ ला दे, मैं तेरी तौड़ ला दे। उन्होंने कहा जी खैर होगा। आपने फरमाया तू उस मिट्टी की गल की जिस मिट्टी के अंदर नबियां दा सुल्तान आराम फरमा रहा, बल्कि फिर आपने फरमाया फरमाया मदीना है, सुनो जी, फरमाया व अव्वल अर्दिन मस्सा जिल्दल मुस्तफा, सुनो साडी भी सुनो, हर एक दिन पहले चेहरे वेख्या करो। जड़ा बंदा मैं कहना ये मिर्जा जड़ा सुबह शाम हदीसां बयान करता है, ते बुखारी ते मुस्लिम ते तिरमिज़ी ते अबू दाऊद ते नसाई ते इब्ने माजा, ये तू सामने रखिए, तेरे चेहरे ते नूर नहीं आया। और साडे कोल जेड़े बंदे खाली पिछली साहब दे अंदर नमाज पढ़दे, तू कदी इन्हां नूं वेख ले, रब ने अपने हबीब दा सदका इन्हां नूं तेरे नालों बहुता नूर अता फरमाया। क्यों? ये गद्दार नहीं है, हाँ
بس گل اتنی ہے کہ یہ غدار نہیں، تو کلمہ پڑھ کے تو بکواس کرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی محبتوں میں اپنا سب کچھ فدا کرتا ہے۔ سونے اے ہن جی اسی سر جھکا کے رکھیا، ساڈے سائیاں نے کہا کہ سر نہیں چکنا، دلیل ساڈی او وے کہ انشاءاللہ جدوں تک سورج مشرق وچوں طلوع ہوندا رہے گا، اہل سنت دی دلیل نو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ سر چکنا ہی نہیں، کدی مان نہیں کرنا، یہ مان مومن کوئی نہیں نے، مان مینوں اپنے سائیاں تے نے، پر دلیل نہیں کوئی توڑ سکتا ساڈی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ لو جناب، حضور تشریف فرما جی مدینہ منورہ کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جگمگ 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 تارے ہیں، بیچ میں مہتاب ہے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، مشکات میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، مبارکہ مبارک ہوئے، مبارک ہو تمہیں، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے میرا دیدار کیا اور پھر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ حضور نے مبارک بات دی، صحابہ جفیاں پڑھنا ملن یار ہوئے یا عیسائیوں نے مبارکاں دیتیاں، خوش ہو۔ ایسے اصول تو الٹ ہے نا، چھوٹے بڑوں کو سلام پیش کر، اور یہاں مصطفیٰ فرما رہے طوبیٰ خوشخبری مبارک 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 لمن رآنی وآمن بی، جس نے ہمارا جمال دیکھا پھر کلمہ پڑھا۔ جب یہ بات سنی صحابہ نے آپس میں وجد میں آئے، سرور میں آئے اور ڈوب کر ایک دوسرے سے ملنے لگے اور بغل گیر ہوئے اور اپنے مقدر پر رش کرنے لگے۔ اسی لمحے میں مصطفیٰ کو مصر والوں کا خیال آ گیا، فرمایا رکیے رکیے رکیے، ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، فرمایا تمہیں صرف ایک مرتبہ مبارکباد ہے کہ تم نے میرا چہرہ دیکھا، مجھ سے معجزے طلب کیے، تمہارے سامنے میں نے سورج کو اثر کے بعد واپس پلٹایا، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جابر کے بچوں کو زندہ کیا، پھر تم نے جا کر کلمہ پڑھا ہے، تمہارے سامنے میں نے کھجور کی گٹھلی کو زمین کے اندر رکھا، راتوں رات وہ تناور درخت بنا، کھجوریں لگی پکی، پھر تم نے کلمہ پڑھا، فرمایا تمہارے سامنے میں نے اپنے لعاب دہن سے کھاری منہ کو میٹھا کیا، پھر تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے سامنے میں نے بیمار کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے سامنے میں نے دعا کی، پھر تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے سامنے میں لمحے میں لامکان سے ہو کر واپس آیا، پھر تم نے کلمہ پڑھا، فرمایا تانوں صرف ایک بار فرمایا ابھی تو وہ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، ابھی تو وہ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے تکا ہی نہیں ہوگا۔ عرض کی حضور ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک مبارک کہ تم نے دیکھ کر کلمہ پڑھا، وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس کو جس نے دیکھا نہیں ہوگا میلاد مناتا ہوگا، 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے دیکھا نہیں ہوگا یا رسول اللہ کہتا ہوگا۔ فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ سے پیار کرتا ہوگا، جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، یہ نہیں کہا میں نے اسے نہیں دیکھا ہوگا، عزیز کا ذوق تو سمجھو بچوں، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے نہیں، فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی گل نہیں یار فریدا ہوئے یار تے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، اس ذوق کو سمجھو، آپ چنے ہوئے لوگ جدوں رب نے چون چھڈیا تے پھر کہتے نہیں یار منجی دے تھلوں جا کے بوٹی چک دے بس پھر یہ وظیفہ کرو نا جی، انہیں جانا علوم اردن مستجلد المصطفیٰ ترابها ان تعظم حراساتها وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها، فرمایا مدینے کی مٹی کے بارے میں بات نہیں کرنی، بلکہ فرمایا جس سرزمین کی مٹی حضور نور کے جسم اقدس کو بوسے دے رہی ہے، سنی پر واجب ہے، سنی پر واجب ہے کہ اس کی ہواؤں کو سوکھے،
जे देसी घ्यो थानू नहीं पसंद तो कोई और ले जाएगा। असी तो देसी घ्यो ते मक्खन तो दे रहे हैं जनाब। फरमाया सुन्नी पर वाजिब है कि मदीने में जाए तो मदीने की हवाओं को सूंघे सूंघे। नंबर 2 फरमाया सुन्नी पर वाजिब है। ओए हाय 1925 तो पहले जो वाबी नहीं सन ना मक्के मदीने च ते ए किताब पढ़न तो बगैर बंदा मस्जिद नबी दे मुसल्ले ते खड़ो नहीं सी सकदा। पूरी दुनिया को मैं चैलेंज, होशो आवास में जोश में नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस इबारत का। तुसी जिन्हां दियां गल्लां सुनांदे हो वो इत्थे जम्मे, असी जिन्हां दियां गल्लां सुनांदे हो उन्होंने मदीने का लंगर खाना है। फरमाया सुन्नी पर वाजिब है कि मदीने की हवाओं को और मदीने की दीवारों को हाय हाय हाय